قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ اس آیت پر پہنچ گئے، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن سنتے وقت، اللہ کا ذکر سنتے وقت، تلاوت کلام پاک سنتے وقت ان کے دل کانپ جائیں، ان کے دل لرز جائیں؟ کیا ابھی مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کا ذکر یعنی قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے ان کا دل کانپ جائے، کیا ابھی مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ فضل ابن عیاض کے ہاتھ میں سونا چاندی ہے، رقم ہے، دینار و درہم ہے، لاکھوں کے مالک ہیں، لاکھوں کی رقم ہے، لاکھوں کا مال ہے ان کے پاس، لیکن قرآن کی آیت جیسے ہی سنتے ہیں وہیں سے چیخ پڑتے ہیں، ہاں وہ وقت آ گیا ہے، اللہ کی آیتیں سنتے وقت دل کانپ جائیں، اے بزرگوار مجھے معاف کر دینا، تمہارا لوٹا ہوا سامان میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، یہ لیجئے میں نے یہ چیز کی چوری کی تھی میں واپس کر رہا ہوں، اور اسی دن سے پلٹتے، اسی دن سے نماز اور روزے کے پابند بنتے، اور پھر اتنے بڑے بزرگ بنتے ہیں کہ 5ویں صدی کے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا، 5ویں صدی کے ولی اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا، یعنی پھر اللہ کے اتنے بڑے نیک بزرگ بندے بن کر دکھاتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مومنوں کے دلوں میں ایمان کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ چور تھے لیکن مسلمان تھے، چور تھے لیکن قرآن کی آیت نے ان کو چوری سے چھڑوا کر اور باعمل بنا دیا، متقی بنا دیا، ایمان میں اضافہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق تو محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے ہی سے نکلے تھے کہ ان کو مار دیں، آج کام ختم کر دیں۔ راستے میں کسی نے کہہ دیا محمد کو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے، وہیں سے پلٹ گئے، اپنی بہنوئی کے گھر جاتے، تم اسلام لائی ہو؟ اب جب معلوم ہو ہی گیا ہے تو ہاں لائی ہوں۔ یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ پہلے تو چھپا لیا، نہیں میں سن چکا ہوں، بتا کیا تھا؟ بہت مارا، پیٹا، لہو لہان کر دیا، بتا کیا تھا؟ تو کہتی ہے کہ عمر اگر قرآن سننا ہی ہے تو پہلے غسل کر، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے پہلے وضو کر۔ غسل یا وضو کر کے حضرت عمر آئے، ایک آیت پڑھی، بس ایک آیت سنائی گئی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ساری تسبیحیں، ساری تعریف اس کے لیے، للہ اللہ کے لیے، ما فی السماوات وما فی الارض، جتنی بھی تعریفیں آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں، جتنی بھی تسبیحات آسمانوں میں اور زمینوں میں، سب اللہ کے لیے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بہت ہی بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ قرآن کی اسی آیت نے حضرت عمر فاروق کے دل کی دنیا بدل دی، کہنے لگے مجھے بھی صاحب قرآن کے پاس لے چلو، مجھے بھی جناب محمد رسول اللہ کے پاس لے چلو، میں بھی ایمان لاؤں گا۔ جو ان کو پڑھا رہا تھا، خباب نام تھا اس کا، جو بہنوئی کو پڑھا رہا تھا، حضرت عمر کی آواز سن کے وہ چارپائی کے نیچے گھس گئے، تم مرے ہم ماریں گے۔ اور جب عمر نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے چلو تو وہ چارپائی سے نکلے سب سے پہلے، چلیے ہم لے کے چلتے۔ کہا تم کب آئے؟ تم کب؟ اس نے کہا سب سے پہلے تو ہم ہی آئے۔ کیا ہوا؟ کہا آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تو آپ نے کہا عمر، تو میں تو ڈر کے مارے اندر گھس، اب تو گیا میں، کیونکہ آپ تو قتل سے نیچے کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ اچھا چلو اللہ کے رسول کے، اللہ کے نبی کے پاس۔ پورا واقعہ آپ لوگ سن چکے ہیں، بتانا یہ ہے کہ ایک آیت پڑھی اور ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ ہم پورا قرآن پڑھ دیتے، ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا۔ امام صاحب نماز پڑھائے ہیں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں قرآن زور سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں وہیں سے نکلے، ابھی پڑھ کے آئے نماز، اللہ سو پڑھا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سب پڑھا، والتین والزیتون وطور سینین، اقرأ باسم ربک الذی خلق، سب پڑھ کے آئے، سن کے آئے، اور جیسی مسجد کے دروازے سے باہر نکلے نکالنا شروع کر دیا دھواں۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا، قرآن سن رہے تو ہمارے ایمان میں کمی ہو رہی ہے۔ ابھی پڑھایا مولانا نے، کیا پڑھایا؟
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کی۔ ابھی نماز پڑھ کے آیا، ابھی یہ تلاوت سن کے آیا، اور یہ آنے کے بعد عمل صالح دیکھو کتنا اچھا۔ سورہ دخان کی تلاوت شروع، آیت کے شروع ہوتے ہی یہ کہا گیا ہو کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب بلا شک و شبہ درست ہے، اس کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس قرآن کریم کی برکت یہ بتائی گئی ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جس قرآن کریم کے علم کو حاصل کرنے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہتر اور سب سے اچھے لوگ وہ ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھلاتے ہیں، یعنی قرآن کے پڑھنے والے اور قرآن کے سیکھنے والے دنیا کی سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہم اس کتاب کی حیثیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، صرف ہمارا ایک رشتہ ہے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم غور کریں تو اس قرآن کی وجہ سے بڑی سے بڑی چیزوں کی اور بڑے سے بڑی ہستیوں کی حیثیتیں بدل جاتی ہیں۔ آپ غور کریے، قرآن کے نزول سے پہلے مکہ کیا تھا؟ قرآن کے نزول سے پہلے مکے کو لوگ ام الخبائث کہا کرتے تھے، ساری برائیوں کی آماج گاہ، ساری برائیوں کی جڑ، ام الخبائث۔ کوئی گندا کام ایسا نہیں تھا جو مکے کے اندر نہ ہوتا ہو، لیکن جب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر مکہ میں نازل کیا تو قرآن کی برکت سے اور قرآن کی تعلیم سے آپ اندازہ لگائیے، اللہ رب العالمین نے اسی مکے کو ام القریٰ بنا دیا۔ یہ کیا تھی؟ یہ برکت تھی۔ جو مکہ ام الخبائث رہا ہو، سارے برائیوں کی جڑ رہا ہو، قرآن کی برکت سے وہ مکہ ام القریٰ بن جاتا ہے۔ آپ نظر ڈالیں، قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہوتا ہے اس مہینے کو اللہ رب العالمین تمام مہینوں میں سب سے افضل بنا دیتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ مہینے کتنے ہوتے ہیں ایک سال میں؟ 12۔ ان سے پوچھو کہ ان 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے تو آپ کو جواب ملے گا رمضان۔ عام دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، لیکن رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا۔ عام دنوں میں ایک رکعت نماز پڑھیے تو 10 رکعت کا ثواب، رمضان میں ایک رکعت پڑھیے تو 70 رکعت کا ثواب، اور نیت اگر اچھی ہے تو اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین بڑھا دیتا۔ لیکن رمضان کے مہینے کو یہ فضیلت کیسے ملی؟ کیوں ملی؟ اس لیے ملی کیونکہ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ دیکھیے، رات روز آتی ہے، سورج نکلا تو ڈوبے گا بھی، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان کو سب سے بڑی فضیلت اس لیے ملی کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، لیکن رمضان کے دن میں، رمضان کے مہینے کے دن میں یا رات میں قرآن کب نازل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے رات میں قرآن نازل ہوا۔ نبی اکرم پر جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی وہ رات میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کی جس رات میں قرآن اترا، قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس رات کو بھی تمام راتوں میں سب سے افضل قرار دے دیا، اور کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں، رمضان کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس رات میں ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس رات کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت عطا فرما دی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کا جاگ لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔
1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس رات کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ قرآن کریم کی برکت سے۔ آپ ان بچوں کو معمولی مت سمجھیے، جنہوں نے حفظ کیا ہے یہ وہ بچے ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم یہ ننگی زمین پر نہیں چلتے، ان کے قدم کو زمین پر رکھنے سے پہلے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے سمندر میں دعا کرتی ہے، آسمان کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ غور کیجئے، یہ قرآن جس شہر میں نازل ہوا اللہ نے اس کو ام القری بنا دیا۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اللہ نے سید الشہور بنا دیا۔ قرآن جس رات میں نازل ہوا اللہ نے اس رات کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر بنا دیا، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر۔ یہ قرآن جو فرشتہ لے کر آیا وہی فرشتہ تورات بھی لے کر آیا تھا، وہی فرشتہ زبور بھی لے کے آیا تھا، وہی فرشتہ انجیل بھی عیسیٰ پر لے کر آیا تھا، لیکن اس وقت وہ ایک معمولی فرشتہ تھا، وہ صرف فرشتہ کہلاتا تھا۔ لیکن جب اللہ نے قرآن دے کر اس فرشتے کے ہاتھوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق قرآن کی آیتیں دے کر جب اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو بھیجا تو اس دن کی تاریخ سے اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ تمام فرشتوں کا سردار کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کیوں ان کو تمام فرشتوں کا سردار کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ قرآن کریم لے کر آئے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی سب برابر ہیں، کسی پر تورات اتری، کسی پر زبور اتری، کسی پر انجیل اتری، لیکن اللہ رب العالمین نے جب قرآن نازل کیا اور جس نبی کے اوپر قرآن اتارا، اس قرآن کی برکت سے اللہ نے اس نبی کو سید الانبیاء بنا دیا۔ ہم سوچ رہے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، سید الانبیاء، تمام نبیوں کا سردار، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، چاہے وہ 1 لاکھ ہو، 1.25 لاکھ ہو، کم و بیش 1,24,000 ہو، جتنے بھی ہو، قرآن جس نبی کے اوپر نازل ہوا اللہ نے اس قرآن کی برکت سے اس نبی کو سید الانبیاء بنا دیا۔ اور یہ قرآن جس امت نے پکڑا اور پڑھا اور سیکھا، اپنے کنٹھسٹ کیا، اس پر عمل کیا، تو اللہ نے اس کو خیر امت بنا دیا۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو۔ دنیا میں بہت سی امتیں، بہت سی قومیں، لیکن تمہیں سب سے بہتر قوم بنایا جا رہا ہے، اس لیے کیونکہ تم قرآن کو پڑھتے ہو اور قرآن کے مطابق تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ کنتم خیر امہ، قرآن جس امت نے پکڑا اس کو خیر امت کہہ دیا۔ جب قرآن شہروں کی حیثیت بدلتا ہے، فرشتے کی حیثیت بدلتا ہے، مہینے کی حیثیت بدلتا ہے، رات کی حیثیت بدل رہا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو قرآن پڑھائے اس کا مقام نہ بدلے اور جو قرآن پڑھے اس کا مقام نہ بدلے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو خود پڑھتا ہے اور دوسرے کو پڑھاتا ہے، جو خود سیکھتا ہے اور دوسرے کو سکھاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا مقام، یہ ہے قرآن کا مرتبہ، یہ ہے قرآن کی حیثیت جس نے دنیا کی تمام چیزوں کی حیثیتوں کو بدل دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ یرفع ھذا القرآن اقواما ویضع به الاخرین، اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت سی قوموں کو ترقی دیتا ہے، عروج پر پہنچا دیتا ہے، ثریا عطا فرماتا ہے، اور قرآن چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت سی قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، بہت سی قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ قوموں کو عزت بخشتا ہے، یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اگر چھوڑتا ہے کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ قرآن جو سنتا تھا اس کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ آج یہ قرآن ہم سنتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ ہمیں بتائیے میرے بھائیوں، کیا تاثیر بھی کبھی بدلتی ہے؟ برف پہلے ٹھنڈا تھا، آج بھی برف ٹھنڈا ہے،
आग पहले गर्म थी, आज भी आग गर्म है। मिर्च पहले भी तीखी थी, आज भी तीखी है। नमक पहले भी खारा था, आज भी खारा है। चीनी जब बनी थी तब भी मीठी थी, आज भी चीनी मीठी है। गुड़ जब पैदा हुआ तब भी मीठा था, आज भी वो मीठा है। लेमू पहले खट्टा था, आज भी खट्टा है। दुनिया की कोई चीज उठाकर देख लो, किसी चीज की हैसियत में हम चेंजिंग नहीं देखते हैं, तब्दीली नहीं देख रहे हैं। मिर्च जब पैदा हुई तो तीखी, आज भी तीखी। नमक पहले खारा, आज भी खारा। चीनी और गुड़ पहले मीठा, आज भी मीठा। मेरे भाइयों, फिर कुरान की तासीर कैसे बदल गई। पहले जो कुरान पढ़ता था उसके दिल की दुनिया बदल जाया करती थी। आज ये कुरान हम पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन आज हमारे दिल की दुनिया क्यों नहीं बदलती। आज इस कुरान की तासीर कैसे खत्म हो गई। ये कुरान तो वो था जो बड़े से बड़े गुस्से वाले इंसान हजरत उमर फारूक जो गुस्से में तलवार लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की गर्दन उड़ाने के लिए जा रहे थे, लेकिन सुना कि मेरी बहन और बहनोई मुसलमान हो गए, इस्लाम लाए। जब उनके घर गए, दरवाजे पर खड़े होकर कुरान की चंद आयतें सुन ली। कहा बताओ क्या पढ़ रहे थे। मारा बहन को भी बहनोई को भी। जब बता दिया गया कि हाँ कुरान पढ़ रहे थे और हम इससे बदल नहीं सकते, हम इसको छोड़ नहीं सकते, तब हजरत उमर ने कहा अच्छा मुझे भी सुनाओ ये क्या है जो इसको पढ़ लेता है, सुन लेता है, छोड़ने का नाम नहीं लेता। चंद आयतें कुरान की सुनी। एक आयत, दो आयत, मुश्किल से 3 आयतें ही पढ़ी थी और उमर फारूक ने 3 आयतें ही सुनी थी। चीख पड़े, नहीं नहीं, ये कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। ये कुरान किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता है। आए मेरी बहन, आए मेरे बहनोई, मुझे भी उस जात के पास ले चलो जिसके ऊपर ये कुरान नाजिल हुआ है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चलो। जब हजरत उमर को नबी अकरम के पास लाया गया तो यही उमर कुरान की चंद आयतें सुनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर बैठ करके इस्लाम ले आते हैं। कुरान की चंद आयतें कोई सुन लेता था, दिल की दुनिया बदल जाती थी। आज क्या हो गया हमें, हम कुरान सुनते हैं लेकिन हमारी दिल की दुनिया नहीं बदलती है। यही कुरान है। अब्दुल्ला जुल बजादैन जंगल में बकरियां चरा रहा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले सहाबा भी जंगल में बकरियां चरा रहे हैं। हाँ, बकरियां चरा रहे हैं। बकरियां चराते जाते और सहाबा कुरान की आयतें गुनगुनाते जाते। बकरियां चरा रहे हैं और कुरान की तिलावत जोर जोर से करते जा रहे हैं, जंगल में पढ़ते जा रहे हैं। अब्दुल्ला जुल बजादैन जो पक्का काफिर है, उसके कानों में कुरान की आवाज टकराती है। सहाबा को कुरान पढ़ते हुए देखता है तो कान लगाकर सुनने लगता है। अभी उसने चंद आयतें ही सुनी थी, जंगल में बकरियां चराते हुए चंद आयतें ही सुनी थी कि वो फौरन अपनी बकरियां लेकर वापस आता है और अपने चचा से कहता है, अरे चचा इन बकरियों को पकड़ो, अब मैं इन बकरियों को नहीं चराऊंगा और आपकी गुलामी से आजादी चाहता हूं। इसलिए कि आज हमने एक ऐसी किताब सुनी है, आज ऐसी आयतें सुनी है, आज ऐसा कलाम सुना जो किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता है। अब्दुल उज्जा को, ये अब्दुल उज्जा नाम है अभी इनका, ये काफिर थे। अभी जब कुरान की चंद आयतें सुनने के बाद अपने चचा के पास गए तो कहा अपनी बकरियां लो। चचा ने कहा क्यों, क्या बात, अब मैं इस्लाम लाऊंगा। चचा ने कुर्ता उतरवा लिया, लुंगी उतरवा दी, गंजी उतरवा दी, जूते तक उतरवा दिए, बिल्कुल बरहना कर दिया, नंगा कर दिया और फरमाया जब तुम हमारे नहीं रहे, इस्लाम लाना चाहते हो, कुरान पर अमल करना चाहते हो, कुरान पर ईमान लाना चाहते हो, तो मैंने जो कुछ दिया सब कुछ वापस करो। कुर्ता उतार दिया, जूते उतार दिए, गंजी उतार दी, जो कुछ अमामा सब उतार दिया, सिर्फ लुंगी रह गई। कहा चचा जान सिर्फ इतनी इजाजत दे दो कि मैं अपने घर जाऊं और अपनी माँ से कपड़ा ले लूं, उसको हम लपेट लें और आपकी लुंगी हम आकर वापस कर दें। चचा कहता है नहीं, इतनी देर की भी इजाजत नहीं दूंगा कि तुम अपने घर जाओ। अगर तुम इस्लाम पर अमल करते हो, कुरान पर ईमान लाना चाहते हो, तो तुम्हें लुंगी अभी उतारना पड़ेगी। थोड़ी देर के लिए अब्दुल उज्जा ने सोचा अगर लुंगी उतार दूंगा तो बिल्कुल वैसे हो जाऊंगा जैसे कोई जानवर, भेड़ बकरी। फिर सोचा जब ईमान ले आया हूं, कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूं, तो ये कुर्बानी भी दे देना चाहिए। अपनी लुंगी उतारी और
फेंक दिया अपने चचा के मुंह पर और चचा के घर से अपने घर तक बरहाना नंगा, कमा वलदत उम्मुहा, जैसे उसकी माँ ने उसे आज ही पैदा किया हो। उस जालिम चचा ने लुंगी तक छीन ली और अपने चचा के घर से अपने घर तक जब आया तो बिल्कुल बरहाना और नंगा आया। रास्ते में लोगों ने उसको टोका, आए अब्दुल उज्जा ये क्या हो गया? और अब्दुल उज्जा कहता है अब मैं मोमिन हूं, अब मैं मोमिन हूं। कैसा लग रहा है ये जुमला? अब मैं मोमिन हूं, यानी सारी चीजें उतार दी, अब मैं मोमिन हूं, यानी ईमान कुर्बानी मांग रहा है। मैंने अपने कपड़ों की, जूते की, गंजी की, यहां तक कि लुंगी तक की कुर्बानी दे दी, क्योंकि अब मैं मोमिन हूं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो कि इस हाल में अब मैं मोमिन हूं कैसा लग रहा है। आप तो अपनी नींद की कुर्बानी देकर मस्जिद में नहीं आ सकते हो। आप तो होटल पे चाय पीने बैठ गए और अजान हो रही है तो अभी चाय बनी नहीं है, लेकिन आपको मालूम है जब तक चाय पिएंगे जमात निकल जाएगी, लेकिन आप चाय की कुर्बानी नहीं दे सकते हो मस्जिद के लिए। अजान की आवाज सुनकर हम मस्जिद की तरफ नहीं आ सकते हैं। हम दुकान पे बैठे हैं और अजान की आवाज आ रही है, हम दुकान की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। और पूछो तो कहेंगे हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। ईमान कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी। चचा ने इतना ही कहा था, अगर तुम कुरान पर ईमान लाना चाहते हो तो लुंगी भी उतार दो। और इसने इजाजत इतनी मांगी थी बस कि मुझे घर तक जाने की इजाजत दे दो, सिर्फ लुंगी तो है, चादर पहन लेंगे और आपकी लुंगी आपको दे देंगे। कहा कि नहीं, अगर कुरान पर अमल करते हो, ईमान लाना चाहते हो तो लुंगी भी उतारो। और उसने फिर लुंगी भी उतार दी। ईमान कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी। कैसा लग रहा है इस हाल में अब्दुल उज्जा का ईमान? बहरहाल जब वो अपने घर पे जाता, दरवाजे को दस्तक देता, माँ ने दरवाजा खोला। माँ ने दरवाजा खोला तो क्या देखा? मेरा बेटा नंगा। बड़ा था अब्दुल उज्जा, इसलिए सर घुमा लिया। बेटे इस हाल में तुम अपनी माँ के सामने आए हो, क्या हुआ? मेरे देवर ने, तुम्हारे चचा ने तुम्हारे साथ ये सलूक क्यों किया? अब्दुल उज्जा कहता, माँ इसलिए क्योंकि मैं ईमान ला रहा हूँ, मैं कुरान को मानना चाहता हूँ, मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ। मैंने कुरान की आयतें सुनी, मेरा दिल आया है, मैं कुरान करीम पर अमल करूंगा। माँ वो किसी इंसान का कलाम नहीं, वो अल्लाह का कलाम है। माँ ने कहा अच्छा, तो तू अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया? कहा माँ बाप दादा का दीन नाकिस था, हमने छोड़ दिया, मोहम्मद के दीन पर ईमान लाने जा रहे हैं। दरवाजा बंद कर दिया माँ ने। अगर तू मोहम्मद के रब पर ईमान लाता है, कुरान पर ईमान लाता है, तो मेरे घर के दरवाजे भी तेरे लिए बंद। ये वो कुरान है जिसके लिए इस बेटे ने अपने माँ का दरवाजा भी छोड़ दिया। माँ मैं तुझसे घर नहीं मांग रहा हूँ, रूम नहीं मांग रहा हूँ, जमीन नहीं मांग रहा हूँ। जब तूने मुझे बेटा मानने ही से इनकार कर दिया है तो मैं तुझसे ये सारी चीजें क्यों लूंगा? माँ तूने मुझे पैदा किया है और अब घर के दरवाजे से बाहर निकाल रही है। मुझे एक छोटा सा कपड़ा दे दे, कोई चादर दे दे, बस इतना दे दे कि मैं उस चादर को, उस कपड़े को पहनकर मक्के से मदीना चला जाऊं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ पर ईमान ले आऊं। माँ ने कहा अच्छा ठीक है। अंदर गई और एक चादर उठाकर ऊपर से फेंक दी, ले अब तेरी शक्ल मुझे नहीं दिखनी चाहिए। ये है कुरान पर ईमान, अपने घर की भी कुर्बानी। अब कोई घोड़ा नहीं है, कोई ऊंट नहीं है, कोई चीज नहीं है, चादर के 2 टुकड़े कर दिए। जो माँ ने चादर फेंकी उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा पहन लिया और दूसरा टुकड़ा ऊपर डाल लिया और चल दिया मक्के से मदीना। जिन लोगों ने हज या उम्रा किया होगा वो अच्छी तरीके से जानते होंगे, कोई तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी। तसव्वुर कीजिए आप, अब्दुल उज्जा के पास घोड़ा भी नहीं है, ऊंट भी नहीं है और मक्के से मदीना पैदल चल रहा है। जहां थक जाता ऊपर की चादर जमीन पे बिछा लेता, बैठ जाता, जहां नींद आती उसी जगह सो जाता। थोड़ा बहुत सत्तू जो लेके आया था वही खाता जा रहा है, पानी जहां मिल जाता पी लेता। रात का सफर, दिन का सफर, रात का सफर, दिन का सफर। चंद दिनों के सफर करने के बाद मदीना पहुंचता है।
فجر کی نماز کا وقت ہے، مسجد نبوی میں گھس جاتا ہے اور ممبر کے پاس چپکے سے اسی چادر کو اوڑھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے فجر کی جب آتے ہیں، ممبر کے پاس چھپے ہوئے چپکے سے بیٹھے ہوئے اس آدمی پہ نظر پڑتی ہے جو چادر اوڑھ کر بیٹھا ہے۔ پوچھا ادھر کون؟ جواب دیا عبدالعزیٰ۔ او عبدالعزیٰ، مکے سے آئے ہو؟ ہاں۔ کیسے آئے ہو؟ پیدل آیا ہوں۔ کیا کرنے آئے ہو؟ کہا آپ کو نبی ماننے کے لیے، قرآن کو آسمانی کتاب ماننے کے لیے۔ فرمایا پیدل چلے آئے ہو؟ کہا چچا نے مجھے گھر سے نکال دیا، لنگی تک اتار دی، ننگا گھر تک آیا، ماں نے گھر کے دروازے بند کر دیے، صرف چادر لی، گھر چھوڑا، مکان چھوڑا، زمین چھوڑی، جائیداد چھوڑی، صرف قرآن کو اپنانے کے لیے، قرآن پر ایمان مضبوط کرنے کے لیے، اسلام پر ایمان لانے کے لیے میں آپ کے پاس چلا آیا۔ ادھر نبی اکرم چیختے ہیں، اے عبدالعزیٰ، گھر چھوڑ دیا، مکان چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، ماں چھوڑ دی، چچا چھوڑ دیا، کپڑا لتا سب چھوڑ دیا، پیدل چلا آیا اور ایمان بچا لیا، تو یہ سودا تم نے بہت سستے میں کر لیا ہے، اس ایمان کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ کلمہ پڑھا، اسلام لے آیا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، آج کے بعد تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں ہے، بلکہ آج کے بعد تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں ہے بلکہ عبداللہ ذوالبجادین ہے۔ آج کے بعد تمہیں عبداللہ کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ یہ تھا عبداللہ جس نے جنگل میں صحابہ کرام کے منہ سے نکلنے والی آیتوں کو سنا تو ایمان لے آیا، اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی، لیکن آج قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی؟ ابھی میں نے مثال دی، ان کھانے پینے کی چیزوں کی تاثیر نہیں بدلی، قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی؟ آج ہم پڑھتے ہیں، رمضان میں پورا پورا قرآن سنتے ہیں، کچھ مسجدوں میں ایک ہی رات میں پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے، نئی دکان نئے مکان میں کرائے کے ٹٹوؤں کو بلا کر پورا قرآن ایک دن میں پڑھ لیا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، قرآن آج ہمارے حلق کے نیچے کیوں نہیں اتر رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی؟ یہ قرآن وہ قرآن تھا، یہ قرآن وہ کتاب تھی جو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم نے اس قرآن کریم کو کسی اونچے پہاڑ کے اوپر نازل کیا ہوتا، اللہ کہہ رہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے کسی ایک پہاڑ کے اوپر ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہوتا، لرأیتہ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پہاڑ کو دیکھتے ہیں، آپ اس پہاڑ کی حالت دیکھتے ہیں، خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ جھکا جا رہا ہوتا، متصدعا پھٹا جا رہا ہوتا، من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے۔ اگر ہم نے اس قرآن کریم کو انسان کے علاوہ اگر ہم نے پہاڑ پر اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا، جھک جاتا، دھس جاتا۔ اس قرآن کریم کے بوجھ کو پہاڑ تک نے، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے پیش کیا، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، ہم نے اپنی اس امانت کو، اس قرآن کو آسمانوں پر پیش کیا۔ آسمان نے کہا نہیں اللہ، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ہم نے زمین کو دیا، زمین چیخ کر بولی نہیں اے اللہ، اس قرآن کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اور جب ہم نے انسان کو یہ قرآن دیا، اپنی امانت دی، تو فوراً اس نے اٹھا لیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا انَّهُ كَانَ ظَالِمًا أَوْ جَاهِلًا، یہ بھی نہیں کہا، اللہ نے کہا انَّهُ كَانَ ظَلُومًا۔ سوچو کیا کہا؟ پہاڑ نے منع کر دیا، زمین نے منع کر دیا، آسمان نے اس قرآن کے بوجھ کو اٹھانے سے منع کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَالِمًا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا، اے انسان تو کتنا بڑا ظالم ہے، ظلوم اس میں مبالغہ، کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا جاہل ہے۔